خود کو ہمیشہ ایک سیدھا سادہ شخص بتانے والے اڈولف ہٹلر 30 اپریل 1945 میں اپنی موت سے 6 روز قبل تک یورپ کے امیر ترین شخص تھے، جن کے اثاثوں کی مالیت اربوں یورو بتائی جاتی ہے۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق ان کے اثاثوں کی مالیت میں اتنا فرق بتایا جاتا ہے کہ ان کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے اربوں کی مالیت والے اثاثوں کا کیا ہوا اور یہ دولت کس کو ملی؟ سنیے آج کے BBC ریڈز میں، میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 1945 کی صبح برطانوی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے ایک جرمن یہودی ہرمن روتھمن جب سو کر اٹھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مشن کتنا خاص اور منفرد ہوگا۔ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ جعلی دستاویزات رکھنے کے الزام میں نازی افسر ہائنز لورنس کو برطانوی حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے یہ افسر ماضی میں نازی پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گوئبلز کے پریس سیکریٹری رہ چکے تھے۔ 1945 میں ہٹلر کی ہلاکت کے بارے میں اتحادی انٹیلیجنس کمیٹی کے تفتیش کار کی رپورٹ کے مطابق جب گارڈ نے لارنس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہیں جسم پر موجود کپڑوں کے نیچے کاغذات محسوس ہوئے۔ ان کی جیکٹ کے معائنے کے دوران ایسے ڈاکیومنٹس ملے جو ہٹلر کے پرسنل سیکریٹری مارٹن بورمن نے لارنس کو برلن سے باہر لے کر جانے کے لیے دیے تھے۔ روتھمن نے سن 2014 میں ہٹلر کے بارے میں لکھی گئی کتاب کے اشاعت کے موقع پر دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ انہیں اپنے 4 دیگر ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی خفیہ انداز میں ان دستاویزات کا ترجمہ کرنے کو کہا گیا۔ ترجمہ کرنے والے 5 افراد یہودی تھے اور یہودیوں کو تباہ کرنے والے شخص کے آخری خیالات پڑھنا ان کے لیے عجیب تجربہ تھا۔ اپنے آخری سیاسی وصیت نامے میں ہٹلر نے اپنے تمام اقدامات کی وضاحت دی اور وہ سب کچھ بھی بتایا جو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دستاویزات کے متن میں یہودیوں سے بے انتہا نفرت نمایاں تھی اور انہوں نے آنے والی حکومت کا خاکہ پیش کیا اور نئی کابینہ بھی متعارف کروائی، لیکن وصیت نامے میں ان کے اثاثوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں تھیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے اور اگر کسی حد تک اس کی کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ سب پارٹی کا ہے۔ اگر پارٹی باقی نہ رہی تو یہ حکومت کا ہے اور اگر حکومت بھی تباہ ہو جائے تو پھر میرے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہٹلر کی بیان کردہ آخری خواہشات کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے 29 اپریل 1945 کو صبح 4 بجے برلن میں اپنی سیاسی وصیت کے ساتھ ایک علیحدہ کاغذ پر لکھوایا اور اس پر دستخط کیے اور اس کے ہی اگلے دن انہوں نے خود کو گولی مار کر ختم کر لیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی پینٹنگز کی کلیکشن ذاتی استعمال کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد ڈینیوب ندی کے کنارے ان کے آبائی شہر لنز میں ایک گیلری بنانا تھا۔ ہٹلر نے بظاہر ہمیشہ ایک سیدھا سادہ اور کم خرچ والا طرز زندگی اپنایا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ 1930 کی دہائی میں اور دوسری عالمی جنگ میں ان کے فاشزم پر مبنی عالمی نظریے کی بنیاد بھی یہی تھی۔ عوام کے سامنے ان کی زندگی شاہانہ نہیں تھی اور انہوں نے عوام کو دکھایا کہ روپے پیسے کی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ تاہم مترجم کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ کیسے اتنے طاقتور لیڈر کے پاس بظاہر کوئی مال و دولت ہی نہ ہو۔ روتھمن کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ بات صحیح تھی۔ ہٹلر نے پہلی عالمی جنگ سے قبل ویانا میں بطور فنکار اپنی غربت اور مشکلات کے بارے میں کافی تفصیلات بیان کی۔ بعد میں اپنی زندگی میں انہوں نے خوب مال و دولت کمائی، لیکن کیسے؟ ہٹلر کی مال و دولت کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہٹلر کے اثاثوں کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف سٹڈیز، ڈاکیومنٹریز اور آمدن کے مختلف ذرائع جیسے ہٹلر کی تصویر والی ٹکٹس جنہیں عطیات لینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ مصنف کرس ویٹن نے اس پر کافی تحقیق کی اور ہٹلر کے اثاثوں کی تفصیلات پر مبنی کتاب ہٹلرز فورچون سن 2005 میں شائع کی۔ جرمنی میں اس وقت رائج کرنسی مارک کو یورو یا ڈالر میں تبدیل کرنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ ہٹلر کے اثاثوں کی مالیت 2003 میں یورو کے مطابق تقریباً 1 ارب 35 کروڑ یورو سے لے کر 43.5 ارب یورو تک تھی۔ ڈالر ہو یا پاؤنڈ، یہ رقم دونوں میں ہی بہت زیادہ تھی اور اثاثوں کی مالیت میں اتنا فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مال و دولت کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کام میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو ان کی دولت کے بارے میں کوئی دستاویزات موجود تھی
اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ان کے اثاثے کہاں ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو اپنی تحقیقات کے دوران بعض اکاؤنٹ سے ہٹلر کے $350 ملین ملے۔ یہ معلومات دہائیوں کے بعد ڈی کلاسیفائیڈ ہونے والی دستاویزات کے بعد سامنے آئیں۔ گزشتہ کچھ عرصوں کے دوران سوئٹزرلینڈ میں بھی کچھ ایسے بینک اکاؤنٹس ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہٹلر کے تھے، تاہم ہٹلر کے مالیاتی معاملات کے بارے میں کچھ معلومات ایسی موجود ہیں جس پر زیادہ تر اتفاق رائے ہے۔ ہٹلر اپنی موت کے وقت جرمنی کے شہر میونخ میں ایک اپارٹمنٹ اور بیویرین ایلپس میں ایک مکان کے مالک تھے، لیکن ایک آرٹسٹ بننے کے خواہش مند شخص کو امیر اس کی کتاب نے بنایا۔ سن 1924 میں جیل میں قید کے دوران ہٹلر نے اپنے ساتھی روڈولف ہیس کو اپنی زندگی پر مبنی کتاب لکھنے کو کہا۔ روڈولف ہیس بعد میں نازی پارٹی میں ان کے نائب بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نے ملک کے جنوبی علاقوں میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کتاب مائن کیمپ لکھنے کا مقصد ہی کتاب سے ملنے والی رقم سے قانونی اخراجات پورا کرنا تھا۔ وہ اپنی کتاب کے لیے مختلف ناموں پر غور کر رہے تھے، لیکن ان کے قریبی ساتھی اور میونخ پبلشنگ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے انہیں مختصر اور مؤثر عنوان رکھنے کا مشورہ دیا، جیسے مائن کیمپ، جو جرمن زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں معنی میری جدوجہد ہے۔ پبلشنگ ہاؤس نے 18 جولائی 1925 میں پہلے 400 صفحات شائع کیے اور دسمبر 1926 میں کتاب کا دوسرا حصہ شائع کیا، جبکہ کتاب کا مکمل ایڈیشن مئی 1930 میں شائع ہوا۔ ابتدا میں سن 1925 میں تو کتاب زیادہ فروخت نہیں ہوئی اور صرف 9000 کاپیاں ہی فروخت ہوئی، لیکن جیسے جیسے ہٹلر سیاسی طور پر مقبول ہونے لگے، ان کی کتاب کی مقبولیت بھی بڑھ گئی۔ سن 1930 میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی اور اسی سال ہٹلر کی کتاب کی 50,000 کاپیاں فروخت ہوئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہٹلر کی کتاب اسکولوں کے نصاب کا حصہ بنی اور میونسپل کارپوریشن یہ کتاب نئے شادی شدہ جوڑوں کو بطور تحفہ دیتی تھی۔ سن 1933 میں ایک سال کے دوران کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ میونخ کی آرکائیو میں موجود دستاویزات کے مطابق ہٹلر کو اپنی کتاب سے 12,30,000 مارک یعنی جرمنی کی کرنسی کی آمدن ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اساتذہ کی سالانہ آمدن 4,800 مارک ہوتی تھی۔ آخرکار ہٹلر نے اپنی کتاب سے اتنی دولت کمائی کہ ان پر 4 لاکھ مارک سے زیادہ ٹیکس لگ گیا۔ یہ معلومات ہم تک اس لیے پہنچی ہے کہ جب ہٹلر جرمنی کے چانسلر تھے تو ان کو ٹیکس کی رقم ادا کرنے کے لیے بل بھیجا گیا۔ یہ ٹیکس انوائس وزارت خارجہ کو بھیجی گئی تھی، جس نے بعد میں اعلان کیا کہ ہٹلر ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ 16 زبانوں میں ہوا، جس نے ہٹلر کی آمدن میں مزید اضافہ کیا۔ ان کی آمدن کا حساب کتاب قریبی ساتھی اور نازی جرمنی کے پبلشر میکس ایمین کرتے تھے۔ ہٹلر کی خودکشی کے بعد نازیوں کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے ہٹلر کے اثاثے ضبط کر لیے۔ ہٹلر کی آخری خواہش اور وصیت کے مطابق جو کچھ میرا ہے وہ پارٹی کی ملکیت ہے، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا کیونکہ پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا۔ ان کا دوسرا آپشن ریاست تھا، جو نازی ریاست کے طور پر اب موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ریاست تباہ ہو جائے تو مجھے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں جنگ میں کامیاب ہونے والے اتحادیوں نے ہٹلر کے اثاثوں کو بیویریا ریاست منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ ایک سرکاری رہائشی کے طور پر رجسٹرڈ تھے۔ یہاں پر موجود ان کے مکان کو لوٹ مار کے بعد بم سے اڑا دیا گیا۔ 1952 میں بیویریا کی ریاستی حکومت نے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بننے سے روکنے کے لیے گھر میں سے جو کچھ بچا تھا اسے منہدم کر دیا۔ ان کے اپارٹمنٹ کی پرانی عمارت کو بعد میں پولیس اسٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ ریاست بیویریا نے کتاب کے کاپی رائٹ حاصل کر لیے اور جرمن بولنے والے ممالک میں اس کی اشاعت کو روک دیا، جبکہ دوسرے ممالک اس کی اشاعت روکنے پر جزوی طور پر کامیاب ہوئے۔ یہاں تک کہ کتاب کے کاپی رائٹس 30 اپریل 2015 کو ہٹلر کی 70ویں برسی کے موقع پر ختم کر دیے گئے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔